الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى صائم كعب قوسين أو أدنى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى محمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد السلام میرے نہایت واجب احترام سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم دن عطا فرمایا ہے اس عظیم دن کی برکتیں سعادتیں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لٹنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لائق کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 14ویں سپارے میں سورۃ نحل میں آیت نمبر 165 میں اور رکوع نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو اور جو سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں
کہ اگر آپ نے کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے، کسی کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے، اگر کسی سے دین کی بات کرنی ہے، اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے، اگر کسی کو کچھ ایسی بات کرنی یا اچھائی کی، تو فرمایا کہ جو سب سے بہتر طریقہ ہے، جو سب سے احسن طریقہ ہے، جو سب سے اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے اس بندے کے ساتھ مخاطب ہوں۔ یہ خطاب تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے کیا تھا کہ میرے محبوب آپ بندوں کو اس طرح اسلام کی دعوت دیں۔ مگر یہ جو خطاب ہے آج ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آیا کہ ہماری زبان میں مٹھاس ہے کہ نہیں؟ آیا ہماری زبان میں لذت ہے یا نہیں؟ آیا ہمارے پاس وہ جملے ہیں کسی کو قائل کرنے کے یا نہیں؟ آیا اگر ہم کسی کو اپنی طرح بلاتے ہیں، اس کو دین کے راستے کے اوپر لے کر آتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آیا ہمارے اندر ایسی کوالٹیاں موجود ہیں کہ اگر ہم کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے بات کریں، تو ہمارے اندر یہ جو کوالٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بیان کی ہے کہ تمہارا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، تمہارے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے، گفتگو اچھی کرنی چاہیے۔ آیا یہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر مخلصی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے اندر صرف لالچ ہے؟ جب انسان لالچ میں آ کر کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ کوئی کام لالچ کے لیے کرتا ہے، اس کی وہ زبان میں وہ اثر نہیں ہوتا، اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر وہ کام صرف اور صرف رضائے اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے جب کام کرتا ہے تو اللہ اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، آئے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں سے، ان محبوب بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس طرح اسلام کے راستے کے اوپر ڈالا ہے اور دین اسلام کو سیکھا ہے اور اپنی زبان میں وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ جب وہ منبر کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو رب العالمین کے ارشادات سناتے تھے، نبی کی شان سناتے تھے اور لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبریں دیتے تھے، لوگوں کو عذاب کی باتیں سناتے تھے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی باتیں سناتے تھے، جب وہ باتیں کرتے تھے، جب وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، جب وہ لوگوں کو تقریر کیا کرتے تھے، جب ان کے آگے مجمع ہوتا تھا، وہ منبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، جب ان کی محفل ختم ہوتی تھی، جب ان کی واعظ و نصیحت ختم ہوتی تھی، جب ان کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ جب ختم ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ جب وہ بولتے تھے، جب وہ کلام کرتے تھے، جب لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا کرتے تھے تو مجمع کے اوپر بالکل سکونت سی چھا جاتی تھی۔ جب ان کی محفل
کی تاثیر کی. ساری بات کیا تھی؟ زبان کی تاثیر کی اور مخلصی کی، اخلاص کی. یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ باتیں ہم سے ختم ہو چکی ہیں. اگر آج ہم خطاب کرتے ہیں وہ بھی ہم دکھاوے کی صورت میں کرتے ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے. ہم بہت زیادہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود اگلے کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، اگلے کا پتھر دل موم نہیں ہوتا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اخلاص ختم ہو چکا ہے. آج ہم اپنی آوازوں پہ چلیں گے، ہم اپنی آواز کا جادو جگانا شروع ہو گے، اور جو ایک کام کی باتیں ہیں وہ ہم نہیں کرتے. ہم اپنا آپ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی مشہوری کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ کہنے والا کہے کہ بہت اچھی تقریر ہوئی ہے، بہت پیاری آواز تھی، بہت پیارے اس میں شعر پڑے گے. مگر جب پوچھا جائے کہ آیا اس میں نصیحت کیا تھی، اس میں حکمت کی باتیں کیا تھی، کام کی باتیں کیا تھی، آپ نے کیا سیکھا، تو جواب ملتا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، مگر آواز بڑی پیاری تھی، مگر آواز بڑی پیاری تھی. تو سامعین کرام، آج ہم آوازوں کے پیچھے لگ پڑے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں، جو اللہ کے نیک بنتے ہیں، وہ جب واعظ و نصیحت کرتے تھے تو اگلے کا جو پتھر دل ہے بالکل پانی کی طرح پگھل جاتا تھا، بالکل موم ہو جاتا تھا، اور ان کے دل کے اوپر اس طرح بات اثر کرتی تھی جس طرح گولی لگتی ہے. سامعین کرام، پیر طریقت، شیخ طریقت، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ طریقت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خصلتیں عطا کی ہوئی تھی، یہ ساری کوالٹیاں جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھی. سامعین کرام، جب آپ نے دین سیکھا، دین کا علم حاصل کیا، جب آپ نے اپنا دین مکمل کر لیا سیکھنا، اس کے بعد آپ سے لوگ کہتے تھے کہ آپ تقریر کیا کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کریں، لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کریں، مگر آپ تقریر نہیں کیا کرتے تھے، آپ واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے. بار بار کہا جاتا تھا مگر آپ نہیں کرتے تھے. ایک دن آپ کو جب منبر کے اوپر بٹھایا گیا، آپ کو جب منبر کے اوپر بٹھایا گیا ضد کر کے کہ لوگ آپ سے دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، دین پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سے ارشادات سننا چاہتے ہیں، تو جب آپ منبر کے اوپر بیٹھے
تو آپ منبر سے نیچے اتر کر اپنے حجرہ میں چلیں گے۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم 2-3 گھنٹے کی خطابت کرتے ہیں، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے بس ہم خطاب کرتے ہیں، ہم بیان کریں، مگر انہوں نے منبر پر چھوڑا، وہاں سے اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے میں گئے تو سو گئے۔ سامعین کرام، جب حجرے میں جاتے ہیں، جب آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خواب کی حالت ہے، خواب میں مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اے عبد القادر، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگوں کو تقریر کیوں نہیں سناتے؟ تو عبد القادر جیلانی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آقا جی بغداد میں بہت بڑے بڑے فقہا موجود ہیں، آقا جی میں عجمی ہوں، میں عربی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں بیان نہیں کرتا کہ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، اپنا منہ کھولو۔ جب عبد القادر نے اپنا منہ کھولا تو کریم لجپال نبی نے عبد القادر جیلانی کے منہ میں 7 بار تھتکارا۔ سامعین کرام، جب 7 بار تھتکارا تو پھر جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کے وقت پھر آپ آتے ہیں، لوگ موجود ہوتے ہیں، مجمع موجود ہوتا ہے آپ سے واعظ نصیحت سننے کے لیے، مگر پھر آپ بے قرار ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں حجرے میں آرام کی نیت سے، پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے، پھر آپ سو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، پھر دیکھتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں، مولا کائنات کی زیارت ہوتی ہے، حضرت علی شیر خدا کی زیارت ہوتی ہے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اے عبد القادر، تم واعظ نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ پھر آپ وہی وجہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے 6 بار ان کے منہ میں تھتکارا۔ تو سامعین کرام، عبد القادر جیلانی عرض کرنے لگے کہ علی پاک، کہ نبی پاک نے 7 مرتبہ یہ عمل کیا تو آپ نے 6 بار کیوں کیا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اے عبد القادر، میں نبی کا بے ادب نہیں ہو سکتا، میں نبی کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں کر سکتا، میں نبی کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا، نہ برابری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے 6 بار یہ عمل کیا۔ اب یہ تھتکارنا کیا چیز ہے؟ آپ لوگ اکثر اپنے بچوں کو یا خود کسی کے پاس جاتے ہوں گے دم کروانے کے لیے، نظر کا دم کروانے کے مسئلہ مسائل ہیں، جاتے ہوں گے۔ جب آپ دم کرواتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھونک مارتے ہیں، پھونک مار اس کے بعد تھوڑا تھو تھو کر دیتے ہیں، جو ذرے ہوتے ہیں وہ جا کے چہرے پر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں تھوکارنا۔ جب آپ تھوکتے ہیں تو تھوک زیادہ نکلتا ہے، تو کریم لجپال نبی نے آپ کے منہ میں وہ یہ تھتکارا تھا، تو مولا کائنات نے بھی تھتکارا تھا۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد جب آپ نے واعظ نصیحت شروع کی، پھر کائنات والوں نے دیکھا، مشرق و مغرب والوں نے دیکھا، شمال و جنوب والوں نے دیکھا، پوری کائنات نے دیکھا کہ جب عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جب واعظ نصیحت کرنا شروع ہو گئے تو یقین جانے کہ لاکھوں کا مجمع آپ کے پاس آنا شروع ہو گیا۔ آپ کی زبان میں رب تعالی نے وہ مٹھاس رکھ دی تھی کہ بڑے بڑے فقہا جو بغداد کے تھے، جو اپنے آپ کو
ایک علم کا شہنشاہ سمجھتے تھے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آنا ہو شروع ہو گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ علم عطا فرما دیا تھا، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ کرم تھا کہ بڑے بڑے فقہاء پھر آپ کے مجلس میں آنا شروع ہو گئے اور آپ سے دین سیکھ کر، آپ سے اسلام سیکھ کر پھر وہ جا کر مساجد کو آباد کرنے لگے۔ تو سامعین کرام، آپ کے صاحبزادہ لکھتے ہیں کہ ایک بار عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے میں چلتا چلتا کسی دور جنگل میں نکل گیا، کسی دور جنگل میں نکل گیا تو میں ایک ایسے جنگل پہ پہنچا، وہاں پر کوئی آب و دانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ دن وہاں پر قیام کیا، جب قیام کیا تو میرے اوپر پیاس کا غلبہ جاری ہو گیا، مجھے پیاس لگنا شروع ہو گئی، شدت اختیار کر گئی، برداشت سے آہستہ آہستہ باہر شروع ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں دیکھتا ہوں آسمان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا بنتا ہے، اس سے قطرہ میرے اوپر ٹپکتا ہے، جب وہ قطرہ میرے پاس آتا ہے، اس قطرے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو مجھے پیاس لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مجھے پیاس لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آسمان کے اوپر ایک روشنی ہے، اس روشنی نے چاروں طرف سے آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ روشنی ہے، اس روشنی سے یہ آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اے عبد القادر، جتنی بھی حرام باتیں ہیں، جتنی بھی غلط باتیں ہیں، میں تمہارا رب اعلان کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں میں نے تمہارے اوپر حلال کر دی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے اوپر حلال کر دی ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ آنکھ عطا فرمائی ہوئی تھی، جو آنکھ اندر کی آنکھ ہے، جو روحانی آنکھ ہے، جو باطنی آنکھ ہے۔ سامعین کرام، جب آپ نے اوپر دیکھا، روشنی کو دیکھا، آپ سوچنا شروع ہو گئے، جب سوچنے لگے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی وہ غلط راستے کے لیے کہے، وہ غلط باتوں کے لیے کہے، وہ حرام باتوں کو میرے اوپر حلال کرے، میرا رب یہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعہ ہی شیطان لعنتی ہے۔ تو آپ نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے، وہ الفاظ کیا تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پناہ مانگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو روشنی تھی وہ بالکل ختم ہونے پہ آ گئی، وہ جب ختم ہونے پہ آ گئی تو وہ بالکل دھواں سا بن گیا، اندھیرا سا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب پھر وہاں سے آواز آئی، سامعین کرام، شیطان وار کرتا ہے، آخری دم تک وہ وار کرتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب ہوتا ہے، جب روح اس کی آدھی اندر آدھی باہر ہوتی ہے، اس وقت اس کیفیت میں شیطان بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے بھی انسان کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان وار کر رہا ہوتا ہے کہ تو کلمے کا انکار کر دے۔ آج ہم جب پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کہنا شروع کرتے ہیں نہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، میت جو اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ہم اسے بار بار ٹارچر کرتے ہیں، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تاکہ تیری روح آسانی سے نکل جائے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے یہ نہ کہو، یہ اسے نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، اگر اس کے اوپر ابھی سختی ہے، ابھی وہ تکلیف میں ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا،
وہ بے ایمان موت ہو کے مر جائے گا، وہ کافر ہو کے مر جائے گا، کیونکہ اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ تو اس وقت شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ جام اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا تو تو میرا یار ہے، میں کامیاب ہو گیا، اس کے منہ میں آگے ڈال دیتا ہے۔ اس وقت شیطان بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو شیطان اصلی دشمن ہے انسان کا۔ تو پھر اس نے آواز لگائی، اس نے پھر آواز لگائی جال میں پھنسانے کے لیے، کہنے لگا ہے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم اور تیرے رب کے فضل نے تجھے میرے وار سے بچا لیا، میرے مکر سے بچا لیا، نہیں تو تیرے سے پہلے میں نے 70 صاحب طریقت کو میں نے اپنے جال میں پھنسایا ہے، میں نے انہیں ان کے راستوں سے ہٹا دیا ہے، مگر آج تو میرے وار سے بچ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے شیطان کو کس طرح پہچانا؟ وہ روشنی تھی، وہ نور تھا، آپ نے کس طرح پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے جملوں سے اسے پہچانا، کہ جب اس نے کہا نا کہ اللہ نے ساری حرام باتیں تمہارے اوپر حلال کر دی، تو میں سمجھ گیا رب قدیر کبھی بھی حرام باتیں حلال نہیں کرتا، میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے جو مجھے ورگلا رہا ہے۔ آپ نے شیطان کے وار کو خدا کیا۔ یہ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا ہوا تھا، آپ نے دین اسلام کا علم سیکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے شیطان کو پہچانا۔ سامعین کرام، ایک بادشاہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک بادشاہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ آتا کس مقصد کے لیے؟ آپ سے واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو اس کے پاس 10 اشرفیوں کی تھیلیاں بھی موجود ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے، عمر البزار فرماتے ہیں کہ جب آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے عبد القادر، یہ اشرفیاں میں نے آپ کے لیے لائی ہیں، یہ تحفہ میں نے آپ کے لیے لایا ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ عبد القادر جیلانی نے جب ان اشرفیوں کے اوپر نگاہ ڈالی، جب انہوں نے اشرفیوں کو دیکھا تو انکار کر دیا، کہنے لگے نا نا، میں یہ نہیں لیتا، میں انہیں قبول نہیں کرتا، میں انہیں ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا، بار بار کہنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں، یہ میں نے آپ کے لیے لائی ہے، میں نے یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہے، آپ تحفہ میرا قبول کریں، یہ قبول کریں، یہ قبول کریں۔ سامعین کرام، کیا ہوتا ہے کہ آپ جب دوبارہ دیکھتے ہیں ان 10 تھیلیوں میں سے جو 2 تھیلیاں اچھی ان کو لگے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، ایک الٹے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جب دونوں کو ہاتھ میں لے کر اور دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جب ملاتے ہیں تو دونوں کو اس طرح نچوڑتے ہیں، جب نچوڑا تو ان سے خون بہنا شروع ہو گیا، ان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب خون بہا تو عبد القادر جیلانی نے اس خلیفہ المستنجد کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو خدا تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ یہ جو تھیلیاں ہیں، یہ جو اشرفیاں ہیں، یہ تو نے لوگوں سے ناک چھین کر لائی ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، جب دیکھا تو وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا، وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا
کہ یہ میں نے لوگوں سے نہ حق لے کر آیا ہوں، تو آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کے قصے نہیں ہیں، یہ جو ساری باتیں ہیں ہمارے لیے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ ہم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ کسی کو نہ حق نہیں مارنا، نہ حق قبضہ نہیں کرنا، نہ حق کسی سے کوئی چیز نہیں چھپانی، طاقت کے زور پر کسی غریب کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، کسی کے مکان کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، کسی کے جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرنا۔ کہ آج ہمارے پاس طاقت ہے، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ مختصر کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا جو بندہ میری قبر میں ایک دن لیٹے گا میں اسے اپنی بادشاہ دے کر جاؤں گا، میں اسے اپنی بادشاہ دے کر جاؤں گا۔ جب وہ مر گیا تو وہاں پر اعلان ہو گیا کون لیٹے گا اس کی قبر میں، تو کوئی نہیں لیٹا۔ کون بندہ کہتا قبر میں جاؤں؟ ایک سامنے سے ایک گدھوں والا جا رہا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، اس نے کہا چلو میں لیٹ جاتا ہوں، ایک گدھا ہے غریب ہوں، چلو لیٹوں گا، پورے بادشاہ مل جائے گی۔ جب وہ لیٹا، قبر بند کی، صبح کھلی تو بھاگنا شروع ہو گیا، بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا صبر کرو، کدھر بھاگ رہا ہے؟ بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ پوری سلطنت، پوری بادشاہ تجھے دینی ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، تجھے یہ بادشاہ ملنی چاہیے۔ اس نے کہا نا میں اس بادشاہ کو نہیں دینا چاہتا، میں اس گدی کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ لوگوں نے سبب پوچھا، وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک گدھا ہے، پوری رات گزر گئی، پورا ٹائم گزر گیا، میں صرف ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، تو پھر ہم کس طرح حساب دیں گے؟ اس وجہ سے ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنا ہوگا، ان سے سیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اور کس طرح آگے لوگوں تک واضح نصیحت کی۔ یہ ساری باتیں ہمیں اپنے اندر اپنانی پڑیں گی۔ جب ہم اپنائیں گے تو پھر جا کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دعا بلا